میمن میں یا کانٹے والی قوم میں سردی میں بازے اٹے جی رب پینتا گرمی حاصل کر لے کریں تو ان کے رب چنو کرو. سردی میں جو ہماری برادری کے اندر اور دیگر بعض برادریوں کے اندر رب بناتے ہیں، جس کو رب کہتے ہیں، راب اور یا رب، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو رب کہنا کیسا ہے؟ کچھ بچے چیز میں سے کچھ بچے اس کو باقی کہنا کیسا ہے؟ باقی اللہ کا نام ہے. اصل وہ رب آئے نا، رب یہ رب آئے نے اللہ پاک کے جو پاس رب رب وہ رب آئے نے با جو ہے نا یہ مشدد آئے نے بیتے وہ تشدید آئے. رب صحیح معنوں میں اللہ جو نام آئے نا رب ان متے بے متے تشدید آئے نے وہ عربی آئے. رب جو معنی پروردگار نے ہدا رب پا وہ ان کے پنجابی میں غالباً سیرہ چونتا، عربی میں تلبینہ جن جو حدیث میں تذکرو آئے. شاید ان کی رب جی اگر صورت آئے یہ رب چون میں میمڑی میں کوئی واندو نے تا جی حلیم کی کھینا ہے. حلیم اللہ جو نام ہے. بھلے پانچے ڈا کھچڑو چونتا پا کہ جیڈا متبادل لفظ جو تبدیلی وارو کوئی لفظ ملے تو شبد ملے تو ورڈ ملے تو اگر مارو وہ واپرے تو نے اللہ جے نام جو ادب کرتے ہوئے کہ اللہ جے نام سے مطلب اگر ملتو جلتو ہے نا تو یہ ناگینے تعبیر کوئی واندو نے ساری نیت آئی. اگر کوئی حلیم چوئی تو بھی کھچڑے گئے تو بھی کوئی واندو نے. اصل تا چوندہ لفظ لحیم وہ لحیم جو پچھی بدلی نے آنے حلیم تھی جو لحم مانے گوشت. تو یہ جو کھچڑو آئی یا حلیم آئی ان میں گوشت جو گوشت کی مقدار ودارے ہوتی، گوشت گھنو ہوئے تو ان لیکن ان کے لحیم چونا ہوا پہلا بھئی حلیم تھی جو حلیم چون میں واندو نے بہتر یا جو بھی ہے کہ نہ چوئی نے اگر کھچڑو چوئی تو تب ادارے سارو لگے تو مجھے کہ یہ کھچڑو اگر لفظ موجود ہے یہ کھچڑے میں بھی لوگ سمجھن تھا آپ کھچڑی نہیں چو کھچڑی بجے پیچھے جائے یہ چوکھا نے ڈار ویجی نے بنائن میں چاہتی کھچڑو ہی ان کے چندہ حلیم کے. تو ہی تا پچھی گھنا ایڑا این الفاظ جو کہ مطلب پچھی بولنو مسئلہ تھی انہوں. ایک جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں ان کے جبار بادشاہ یعنی بلکہ جبار جو مطلب جبار بھی ہے نا یہ پانچے تفصیل کل ان کے چندہ نہیں کہ بہت مبالغے جو جابر جو ہے نا جابر مانے ظالم. جابر جو اس میں تفصیل کل جو ہے تو یعنی کہ بہت ودارین ودانین بہت ظالم اس میں مبالغہ سخت ترین ظالم جی مبالغہ جبار مانے جی. اب مبالغہ جو ہے جی 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 یہ مبالغہ جو لفظ ہے جبار جابر جے لیکن بہت ظالم. لیکن جبار جدا اللہ جو نام بھی جبار ہے یہ قرآن کریم میں ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ادا جبار یہ اللہ جو نام ادا گنن میں ہو بہت عظمت وارو کہ ان سے ودینے کوئی عظمت وارو تھیج نہ تو سیئے. ادا جبار جدے اللہ جو نام گننا ہے تاپا ان جو معنی ای گنن بچنو اگر لفظ کا کئی معنی ہوتا نا ای معنی گنن کہ بہت عظمت وارو بہت مرتبے وارو بہت مقام وارو عظمت وارو بہت عزت وارو. تو اللہ پاک جبار ہے پانچ سلسلہ قادریہ میں جو پنج گنج قادریہ ان میں عصر کے بعد پڑھن جو ورد ہے نا 100 وقت ہوا یا جبارو یا اللہ یا جبارو یا اللہ اس 100 وقت پڑھن جو ہے یہ گھنی برکت ہوئی. یہ جبار جو اللہ پاک جو اکرو نام ہے جبار تا پانچوں کے بادشاہ کے جبار نہ چوائے تو اڈا ای پام جدا جو لفظ واپران ہوتا اڈا جو مطلب وہ پھٹ تھی نو کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ تو جبار بادشاہ یا ظالم و جابر بادشاہ وغیرہ ایڑا بیا بھی پانک ہوتا لوینا نا تا پانک ایڑی مثالوں میری سیگن تھیو. تو ہی کہنا مطلب رب چون میں پانچ میمنی جو لفظ آئی تو رب چون میں کوئی واندھو نہیں. اچھا میں اردو میں بھی میرا خیال خلاصہ کر دوں کہ انہوں نے پوچھا کہ رب کہتے ہیں وہ ایک جو سیرہ یا وہ کچھ بنتا ہے آٹا وغیرہ دودھ ڈال کر پکا کر چینی اور ڈال کر اس کو ہماری میمنی میں رب بولتے ہیں غالباً سردی میں زیادہ یوز ہوتی ہے. تو بولے رب تو اللہ کا نام ہے اس کو رب بولنا کیسا. تو میں یہی سمجھا رہا تھا حلیم بھی تو کھاتے ہو نا محرم میں کیسا مزے سے کھاتے ہیں نا نیاز کرتے ہیں حلیم
تو اس کا میں بتا رہا تھا کہ پہلے اس کو لغیم بولتے تھے، سنا ہے، یعنی گوشت کا، چونکہ اس میں کافی حصہ ہوتا ہے، تو اب یہ حلیم اب کہنے لگے لوگ اس کو. اور اسی طرح مطلب کھچڑا بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر کھچڑا اور حلیم دونوں الفاظ موجود ہیں تو کھچڑا کہنے میں کیا حرج ہے؟ کھچڑا لوگ سمجھتے ہی ہیں، تو اللہ کا نام یہاں کھانے کی چیز پر ہم استعمال نہ کریں. اس طرح لطیف، لطیف بھی لفظ ہے، اللہ کا نام ہے، اور لطیف کے معنی عمدہ اور لذیذ، ٹیسٹی، یہ بھی بنتا ہے. تو اسی طرح باقی، کچھ بچ گیا تو اس کو ہم باقی بولتے ہیں کہ باقی بچ گیا، تو اللہ کا نام باقی ہے. تو اب یہ کہ یہ ہم اردو میں بول رہے ہیں یا میمنی میں بول رہے ہیں، گجراتی میں بول رہے ہیں، تو باقی کے معنی اور کچھ ہو جائیں گے. جہاں اللہ کے لیے لفظ باقی بولیں گے تو وہاں معنی کچھ اور ہوں گے، اس کی شایان نشان. تو اس طرح مطلب فرق ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے رب کہنے میں. وہ اللہ کو جو رب کہتے ہیں نا، تو رب اصل رب نہیں ہے. یہ لفظ، یہ رب، با مل جائے گا ہونٹ، با پر تشدید ہے. رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین نہیں بولتے، رب العالمین. اگرچہ وہ جب ساکن ہوتا ہے، رکتا ہے، تو رب کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن وہ میمنی لفظ ہے اور وہاں معنی کچھ اور ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. الحمدللہ جمادی الاخری کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور 22 جمادی الاخری مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم ہے، یعنی یوم صدیق اکبر ہے. تو پچھلے سالوں میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 22 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی، اور اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اسے پڑھا بھی تھا، اس کی کارکردگی بھی دی تھی اور اس کی برکتیں حاصل کی تھی. اور یوم صدیق اکبر کے دن یعنی 22 جمادی الاخری کو روزہ رکھنے کی بھی ترغیب تھی. اور روزوں، نفلی روزوں کی تو کیا بات ہے. اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا. اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ پچھلے سال 22ویں کی نسبت سے 22 مرتبہ یاسین شریف اس مہینے پڑھنے کی آپ کی طرف سے ترغیب تھی، اور یہ روزہ رکھنے کی بھی تھی. کیا ابھی بھی یہ ترکیب ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. بے شک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محسن امت ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل بھی یہی ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہے نا، کہ فائنل ہے کہ تمام نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر